یہ بات نہیں کہ ہم بڑے یہ چھوٹے، بلکہ بڑے چھوٹوں سے خیر لیا کرتے تھے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بیت اللہ سے نکلے حرم سے طواف کر کے فارغ ہو گئے، باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو طواف کرنے کے لیے لے کر آ رہا، تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ دیکھو تو صحیح، یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا، اپنی ماں کو طواف کرائے گا اپنی پیٹھ پر، اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے، اس کے اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، چلو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کریں اور اس سے دعا کی درخواست کریں۔ ایک عام آدمی پہچانتے بھی نہیں کون ہے، پہچانتے بھی نہیں یہ کون ہے، اتنی بات کا خیال آیا کہ کیونکہ یہ اپنی ماں کو پیٹھ پر طواف کرائے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، چلو اس سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ چنانچہ دونوں واپس آئے مطاف میں، اس کے پیچھے پیچھے طواف میں چلتے رہے۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر اس نوجوان سے کہا کہ عمر کی مغفرت کی دعا کر، عمر کی مغفرت کے لیے دعا کر۔ اس نے اپنی دعائیں مانگتے مانگتے کہا وعمر فاغفر له یا غفار، کہ اے اللہ اے غفار عمر کو بھی معاف کر دے۔ یہ تھا مزاج، یہ نہیں ہم بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کام لیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کام لیں، کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے، جسے چاہیں کام لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق سے کام لیں تو چاہیے کہ اس پر حسد نہ کیا جائے۔ سمجھتے تھے مولوی حسن والے، اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم ہونے کا کام لے لیا، اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم ہونے کا کام لے لیا، تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے؟ ابابیل سے چھوٹا پرندہ ہے، چھوٹا پرندہ ابابیل، کیا اس سے حسد کرو گے کہ اس سے کام کیوں لیا گیا ہمارے ہوتے ہوئے؟ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا، کام کرنے والے کام سے پیچھے اس لیے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا گیا، حالانکہ کام لینے والے اللہ ہیں۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا، بہت سے لوگ کام سے پیچھے ہٹ جانے کا سبب یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا گیا۔ اللہ تعالی یہ امتحان بھی لیتے ہیں، قرآن کی عجیب آیت ہے، قرآن کی عجیب آیت ہے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ عجیب آیت ہے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ کہ اسی طرح ہم ایک امتحان یہ بھی لیتے ہیں، ایک امتحان ہم یہ بھی لیتے ہیں کہ بعض سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام لیا گیا، ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا گیا جب ہم موجود تھے۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اللہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ قدردان لوگ کون ہیں، اللہ زیادہ جانتے ہیں قدردان لوگ کون ہیں۔ اس لیے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، بہت ممکن ہے کہ اللہ کی نظر میں
تم سے چھوٹا اللہ کی نظر میں بڑا ہو۔ عورتوں کو چاہیے ایسے کو حقیر نہ سمجھیں۔ بہت ممکن ہے کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کا کوئی عمل اللہ کو ایسا پسند ہو کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دیکھو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کام لینے والے ہیں، وہ استعداد پیدا کرتے ہیں، استعداد پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ استعداد پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو بھی اپنے درمیان میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، یمنی تلوار، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجیے، فرمایا نہیں، ان کو نہیں دی۔ پھر فرمایا تلوار کو کون لے گا؟ تو زبیر کھڑے ہوئے، حضرت زبیر، ان کو بھی نہیں دی، دونوں کو نہیں دی۔ تیسرا اعلان ہوا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے۔ دو اعلان میں حق ادا کرنے والی بات نہیں تھی، تو دونوں کھڑے ہوئے، ہمیں دیجیے ہمیں دیجیے۔ عجیب قصہ ہے، دو اعلان میں یہ نہیں تھا کہ حق اس کا حق کون ادا کرے گا، تو دونوں کھڑے ہوئے۔ تیسرا اعلان ہوا کہ اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے، تو روایت میں ہے یہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ حق ادا کرنا، حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، حالانکہ دونوں بڑے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے استعداد والے، آپ کے رشتہ دار حضرت عمر کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، لوکانہ بعد میں لوکانہ عمر، اس صلاحیت کے آدمی، لیکن دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ نہ حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ فرمایا تیسرے اعلان پر ابو دجانہ کھڑے ہوئے، فرمایا مجھے دیجیے میں اس کا حق ادا کروں گا، مجھے دیجیے میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے ان دونوں کے پرانا ہونے کے باوجود، ان دونوں کے پہلے کھڑے ہونے کے باوجود آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دی، تلوار ابو دجانہ کو دی۔ ابو دجانہ تلوار کو لے کر نکلے میدان کی طرف، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کیا بات ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کو تلوار ملی ہے، چلو ان کے ساتھ۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ یہ نہیں ہم پہلے کھڑے ہوئے ہمیں کیوں نہیں دی، ہم پرانے ہیں ہمیں کیوں نہیں دی، ہم پرانے تھے ہمیں کیوں نہیں دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشورے والے کسی کو آگے کرتے ہیں کسی کو پیچھے کرتے ہیں، حالانکہ اس کام میں عجیب بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی کوشش سے آگے بڑھتا ہے، ہر شخص اپنی کوشش سے، اخلاص اور قربانیاں، جتنا ناگواریوں کو برداشت کرو گے اللہ تعالی کام لے لیں گے۔ اللہ کا کام لینا آگے بڑھنا ہے، اللہ کا کام لینا آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کام لینا آگے بڑھنا ہے، اللہ جسے چاہیں کام لے لیں۔ یہ الزام مخلوق پر غلط ہے کہ اس نے اس کو پیچھے کر دیا، اس نے اس کو آگے بڑھا دیا، اس نے اس کو پیچھے کر دیا، اس نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ یہ الزام مخلوق پر غلط ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی کسی کو آگے بڑھا دے کسی کو پیچھے ہٹا دے۔ اور اگر یہ کہے کہ بھئی آپ مجھے آگے بڑھائیے، اگر کوئی یہ کہے کہ آپ مجھے آگے بڑھائیے، یا کوئی کسی سے یہ کہے کہ بھئی ہمیں بھی آگے بڑھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے جنازہ کہتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے، ہاں روایت میں ہے نا کہ اگر نیک آدمی کا جنازہ ہے
تو وہ اپنے اٹھانے والے کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ۔ بھائی تجھے آگے بڑھانے، ہم سے کیوں کہہ رہا آگے بڑھانے کے لیے، خود بڑھ جا آگے۔ کہ میں کیسے بڑھ جاؤں، میں تو لوگوں کے کاندھوں پر ہوں، میں کیسے آگے بڑھ جاؤں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آگے بڑھنے کا مطالبہ وہ کرے گا جس میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، ورنہ صحابہ کرام اپنے آپ کو اتنا چھپاتے تھے، اللہ اکبر، اتنا چھپاتے تھے، اللہ نے ان کو ان کی اخلاص سے آگے بڑھایا، ذمہ داری سے فرمایا۔ حضور اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ کہنے لگا مومنین ہے تو یہ چنگاری، اسے پہاڑ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے سے کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو کہ لوگ کل یہ کہیں کہ تمیم نے یہ کام کیا۔ میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ صحابہ کرامتوں سے بچتے تھے، صحابہ کرامتوں سے بچتے تھے، کیونکہ کرامتیں تعارف کے لیے ہیں، اور کرامتوں سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے، کرامتوں سے شہرت ہوتی ہے، کرامتوں سے شہرت ہوتی ہے، کرامتوں سے شہرت ہوتی ہے، اور صحابہ شہرت سے بچنا چاہتے تھے، صحابہ شہرت سے بچنا چاہتے تھے۔ کرامت سے شہرت ہوتی ہے، صحابہ شہرت سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے کہ مقبول ہونا اور چیز ہے، مشہور ہونا اور چیز ہے۔ مقبول ہونا اور چیز ہے، مشہور ہونا اور چیز ہے۔ ہر مشہور مقبول نہیں ہوتا، بلکہ جو مقبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ ان اللہ کے مقبول بندوں کو تلاش کرتے ہیں۔ دنیا والے، دنیا سے ان کی شہرت دنیا سے چلتی ہے، آسمان تک نہیں پہنچتی، لیکن آسمان میں جن کی قبولیت ہوتی ہے ان کے لیے قبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ قبولیت آسمان سے آتی ہے زمین کی طرف، قبولیت آسمان سے آتی ہے زمین کی طرف۔ حدیث میں ہے ہر آسمان پہ اعلان ہوتا ہے فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی محبت کرو۔ اس لیے دوستو عزیزو، اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے یہ صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی مدد اور نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ اجتماعیت کے یہ اصول ہیں کہ وہ طریقے اختیار کرو جس سے آپس میں محبتیں اور قرب پیدا ہو۔ رہا آگے بڑھنا، کہ آگے بڑھنے کے لیے تو ہر ایک کا اپنا میدان ہے، ہر ایک کا اپنا میدان ہے۔ اخلاص اور قربانیاں وہ اس کام میں آگے رہ جاتی ہیں۔ اخلاص اور اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرو، اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ تیرا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں، یہ کرے گا تو میں بھی کروں گا، یہ نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا، یہ کوئی کرنے کی وجہ نہیں، بلکہ اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرو، اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرو۔ بس جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان معاملات درست فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے قبول کرواؤ، اللہ کے یہاں آپ کو اس کام کے لیے قبول کرواؤ، اور واقعی قبولیت کا تعلق اخلاص اور استقامت سے ہے، قبولیت کا تعلق اخلاص اور استقامت سے ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان اصولوں کا پابند بناؤ جو عرض کیے گئے ہیں، کیونکہ دعوت کا مطلب یہ ہے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اس بھلائی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کے جو اصول اور طریقے نبوت اور سیرت میں ہیں انہیں اختیار کرو۔ امر معروف اپنی طبیعت کی چاہت کے اعتبار سے نہ کرو، منکر سے روکنے کے لیے اپنی طبیعت کی چاہت کو اختیار نہ کرو، بلکہ معروفات پر لانے کے لیے، منکرات سے روکنے کے لیے نبوت کا طریقہ اختیار کرو، نبوت کا طریقہ اختیار کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں منکر سے روکنے کا کیا طریقہ ہے، معروفات پر لانے کا کیا طریقہ ہے۔
بس اصل نقل و حرکت اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہے. اصل نقل و حرکت اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہے. المعروف و نہی عن المنکر یہ ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ نقل و حرکت ہے. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ نقل و حرکت ہے. اپنے آپ کو دعوت میں نبوت کے مزاج کا عادی بناؤ. اگر نبوت کے مزاج پر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اپنی چاہت اور خواہش کی بنیاد پر کرو گے. نفس ابھارے گا انتقام پر، نفس ابھارے گا دوسروں کو رسوا کرنے پر، نفس ابھارے گا دوسروں کو پیچھے ہٹانے پر. یہ سارا کام پھر نفس کے تقاضے سے ہوگا. سارا کام پھر نفس کے تقاضے سے ہوگا. اس لیے کہا کہ ہر قدم میں اتباع سنت ہو، ہر قدم پر اتباع سنت. میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، دعوت کا یا عبادت کا، ذکر و تلاوت کا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا، آیا میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. میں شروع سے یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ دعوت کے کام کو، اس دعوت کے کام کو اتباع سنت پر لاؤ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو دین کی تعلیم دینے میں کیا طریقہ اور کیا اسلوب تھا، کیا طریقہ اور کیا اسلوب ہے. اس کے لیے اس راستے کی نقل و حرکت ہے. اس راستے کی یہ نقل و حرکت ہے. اگر یہ خروج اور نقل و حرکت ان اصولوں سے ہٹا ہوا ہے تو فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگی. تو فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگی. اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو، ساری امت کو اللہ کے فرائض پر لانا اور ساری امت کو منکر کے ماحول سے نکالنا، یہ نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے. جتنا ہم اجتماعی اعمال میں خود جڑیں گے اور دوسروں کو اس ماحول میں لائیں گے، اس ماحول سے تربیت ہوگی، اس ماحول سے